بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سفر معراج۔ سفر معراج سفر محبت بھی ہے اور سفر عظمت بھی۔ بیت اللہ سے بیت المقدس اس سفر مقدس کا پہلا مرحلہ تھا۔ یہ واقعہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے اور متعدد تاریخ، اسناد اور تفصیلات کے ساتھ منقول ہے۔ نیز تابعین نے بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، ادھر ادھر دیکھا اور پھر لیٹ گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور لیٹ گئے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے تیسری مرتبہ در اقدس پر آواز دی۔ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس حلق سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکالا گیا۔ اللہ رب العزت نے ملائے اعلیٰ سے ایک طشت کے اندر اپنے خصوصی انوارت تجلیات حکمت بھیجے تھے۔ ان انوارت تجلیات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کو دھویا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر سفر معراج شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوارت تجلیات کے فیض کو کما حقہ اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جو قد کے اعتبار سے گوشت دراز سے اونچی اور حجر سے نیچی تھی۔ اس کا رنگ چمکدار اور سفید تھا۔ اس کا نام براق تھا۔ حضرت مالک بن سعصع سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر غسل دیا، پھر دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو حجر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے بڑی تھی۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ اسے براق کہا جاتا ہے۔ پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ فخر و انبساط سے ناچنے لگی کہ آج اسے سیاہ لامکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی، وہ اب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے۔ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا، یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی کل انبیاء کے سرتاج ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح وہ آپ نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمانوں کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف دیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ مشاہدات آسمانی کے نورانی جلووں کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے مقام تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام عظیم ہے جہاں آ کر ملائکہ حتیٰ کہ انبیاء و رسول کی بھی پرواز ختم ہو جاتی ہے، جہاں مقرب فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ گویا ملاقات کا سارا نظام اور عالم امکان کی ساری بلندیاں سدرۃ المنتہا پر ختم ہو جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا مقام اولیٰ عالم مکاں کی آخری حد اور لامکاں کا ابتدائی کنارہ ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگتے تھے کہ اے کائنات کے مالک،
جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھی تو نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، جس پر تو اپنی زبان قدرت سے ہمہ وقت درود پڑھتا ہے، اور ہم بھی تیرے حکم کی تعمیل میں اس ہستی پر درود و سلام کا نذرانہ بیچتے ہیں۔ آج وہی مہمان ذی وقار تشریف لا رہے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں اپنے اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے نقاب جلوہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان مقرب ملائکہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا فرمایا کہ تم ساری کائنات آسمانی سے سمٹ کر اس طرح سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ۔ فرشتے ہجوم در ہجوم امٹ پڑے۔ فرشتوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ وہ درخت ان کے نور کے سائے میں آ گیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں اجازت دے دی گئی۔ بس فرشتوں نے سدرۃ المنتہا کو اپنی کثرت سے چھپا لیا تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جب سائے میں لے کر چھپا لیا سدرہ کو جس نے کہ چھپا لیا۔ جب مہمان عرش آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل امین رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل چلو، تو عرض کیا اگر میں ایک چونٹی کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی کے پرتوں سے جل جاؤں گا۔ اس مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے احوال کا مشاہدہ فرمایا اور وہاں کی نعمتوں کی زیارت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج کی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو جبرائیل اور براق ساتھ نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتا و تنہا ہی اپنے خالق کائنات کے اذن سے روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مہمان عرش کی سواری کے لیے ایک سبز رنگ کا ملکوتی اور نورانی تخت بھیج دیا۔ اس تخت کا نام زہرف تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ تک پہنچایا گیا۔ جب سدرۃ المنتہا کی منزل گزر چکی، جب فرشتوں کا استقبال پیچھے رہ گیا تو آگے ایک نور تھا اور دیکھنے والے کو اس نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نور میں غائب کر دیا گیا تو دیکھنے والی آنکھ آپ کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ اب کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ نور کیا ہے، کیسا ہے، کہاں سے ہے، کہاں تک ہے، کہاں جانے والا ہے۔ اس حصار نور میں داخل ہونے کے بعد مہمان ذی چشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ کی سیر کی۔ اس کے بعد مہمان مکرم کو بڑی عزت، وقار اور تمکنت کے ساتھ آگے لے جایا گیا۔ یہاں سے سفر کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آگے ایک عالم نور تھا۔ انوار و تجلیات الہی پرفشاں تھے۔ اللہ رب العزت کی ذاتی اور صفاتی تجلیات سے بھرپور عالم لامکاں کے جلوے ہر سو جلوہ ریز تھے۔ مہمان عرش حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تن تنہا ان جلووں میں داخل کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے اسماء کے پردے ایک ایک کر کے گزرتے رہے اور ہر اس مبارک کے رنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بیداری میں تھے، لہٰذا اس عجیب سی کیفیت کو دیکھ کر تب قضائے بشریت کچھ معمولی سی وحشت بھی محسوس فرمانے لگے، جیسا کہ انسان اکثر لمحات تنہائی میں محسوس کرتا ہے۔ چوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر یہ کیفیت وارد ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، پیارے محمد رک جاؤ، بے شک تمہارا رب استقبال کے لیے قریب آ رہا ہے۔ معجزہ معراج میں یہاں تک کا سفر
سفر محبت و عظمت تھا۔ اب یہاں سے آگے سفر وصال شروع ہوتا ہے۔ سفر معراج کے اس مرحلے پر مہمان عرش حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام کعبہ قوسین پر پہنچ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اس محبوب حقیقی سے آپ قریب ہوئے اور آگے بڑھے، پھر یہاں تک بڑھے کہ صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ 2 کمانوں پر بات ختم نہیں کی، بلکہ قرب اور بعد کے تمام جھگڑے ختم کرنے کے لیے تمام حدود کو توڑ دیا، تمام فاصلے مٹا دیے، تمام فاصلے یکسر ختم کر دیے، سوائے ایک فرق کے کہ وہ خدا تھا، خدائے لا شریک، اور یہ اس کے محبوب بندے اور رسول تھے۔ وہ خالق تھا اور یہ مخلوق تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کہ اس نے وحی کی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان تنہائی کی ملاقات میں جو باتیں ہوئیں ان کا بیان بھی نہیں فرمایا، لہٰذا محب اور محبوب میں کیا کیا باتیں ہوئیں اس کلام کی حقیقتوں کی کسی کو کچھ خبر نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اتنا بیان فرمایا کہ جب ملاقات ہوئی تو خالق کائنات نے فرمایا، اے نبی تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کے اس پیغام کے جواب میں عرض کیا، سلام ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ اور پھر واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا، جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذاتی و صفاتی تجلیات اور تمام فیض و برکات سمیت واپس کرائے ارضی کی طرف پلٹے۔ سفر معراج محبت و عظمت کا سفر تھا۔ اس سفر سے اہل ارض کی طرف واپسی بھی محبت اور عظمت کی مظہر تھی۔ کتب تفسیر میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ واپسی پر بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں براق پیش کیا گیا۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، جسے سوتے ہوئے ہر آسمان پر ایک برگزیدہ نبی اور ملائکہ کے ساتھ ملاقات کا مفصل ذکر ہے، ایسے ہی واپسی پر تفصیلی ملاقاتوں کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا واپسی کی تفصیلات اور جزئیات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔ واپسی کے دوران چھٹے آسمان پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں یومیہ عطا کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے اپنی امت پر بہت محنت و مشقت کی تھی، جس سے حاصل ہونے والے تجربے کے نتیجے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں نمازوں میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا اور وہاں سے پلٹے اور رب کائنات کے دربار گہربار میں حاضر ہوئے اور امت کے لیے 50 نمازوں میں کمی کی استدعا کی۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ مطابق اس مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بوجھ بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بارگاہ عزتی میں ملتجی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید 5 نمازوں کی کمی فرما دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ صحیح بخاری میں مروی حدیث مبارکہ کے مطابق 4 مرتبہ 10 نمازوں کی اور 5ویں مرتبہ 5 نمازوں کی کمی ہوئی۔ غرض جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر گزارش کی کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکے گی، لہٰذا ایک بار پھر بارگاہ خداوندی میں التماس گزاریں۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کی بار مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ٹالنے کا تصور ہی نہیں، یعنی اگر ایک مرتبہ پھر حاضری ہو جاتی تو مزید کمی بھی ہو سکتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی حاضر نہ ہوئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے تو پھر سے آواز آئی کہ اے محبوب، نمازیں تو میں نے 5 کر دی ہیں، لیکن ان 5 نمازوں کے ادا کرنے پر ثواب تیری امت کو 50 نمازوں کے برابر ہی ہوگا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار آنے جانے کو اگر محبت اور اپنائیت کے پیمانے میں رکھا جائے اور ہی حکمتیں ذہن میں آتی ہیں۔ ان حکمتوں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھونکے آتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ جلتے دکھائی دیتے ہیں۔ عرفاء نے اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین علیہ السلام کو پہچان لیا۔ بھائی کی محبت غالب آئی تو انہوں نے چاہا کہ بنیامین کو کسی طرح روک لیا جائے اور دوسرے بھائیوں پر ظاہر بھی نہ ہو کہ میں وہی یوسف ہوں جسے وہ خود کنویں میں پھینک آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بنیامین کے سامان میں اپنی کوئی چیز چھپا دی اور جب وہ سب روانہ ہونے لگے تو فرمایا کہ ہمارا کچھ سامان کھو گیا ہے، اس کے پاس سے برآمد ہوگا اسے ہم گرفتار کر لیں گے، ذرا ان مسافروں کی تلاشی تو لو۔ جب بنیامین کے تھیلے سے سامان نکلا تو فرمانے لگے ہم اسے نہیں جانے دیں گے، چونکہ یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائی سے بچھڑے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، لہٰذا ان کی محبت کا تقاضا تھا کہ بھائی کو کسی طرح روک لیا جائے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال کچھ ایسا ہی معاملہ ادھر بھی ہے کہ کسی ایسے بہانے کی ضرورت تھی کہ جس کے پیش نظر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پلٹ کر بارگاہ الوہیت میں حاضری دیتے رہیں اور محب کی نگاہیں اس کے چہرے کو بار بار تکتی رہیں۔ سو جب دیکھا کہ میرے محبوب کو اپنی امت سے شاید محبت ہے تو امت کے بوجھ کو بہانہ بنایا اور نمازیں از حد زیادہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں کھڑا کر دیا۔ اہل محبت نے اس کی تعبیر ایک اور طرح سے بھی کی ہے، یعنی بار بار آنے جانے کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو انہوں نے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا، مولا مجھے اپنے جلوہ حسن عطا کر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، مولا مجھے اپنے جلوہ حسن عطا کر، اور جواب ملا تھا، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ بعض عرفاء نے بیان کیا ہے کہ عشق و محبت میں مچل کر موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سوال کیا تھا۔ کسی نے کہا 5 مرتبہ سوال کیا تھا، کسی کے مطابق 9 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں التماس گزاری تھی، اور قاعدہ ہے کہ نبی کی درخواست رد نہیں کی جاتی۔ ہاں ایسا ممکن ہے کہ کسی حکمت کے تحت اسے مہر کر دیا جائے یا کسی اور وقت کے لیے محفوظ کر لیا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا معراج کی شب تک مہر کر دی گئی تھی اور آج اس کی قبولیت کا وقت تھا، لہٰذا انہیں چھٹے آسمان پر کھڑا کر دیا گیا اور حکم فرمایا گیا
کہ آج میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تجلیات کا مظہر اتم بن کر آ رہا ہے، تو اس کو دیکھتا جا اور اس آئینے میں میرے حسن کے پرتو سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا جا۔ لہٰذا میں اسے 50 نمازیں دے کر بیچتا ہوں، تو کمی کے بہانے لوٹاتے جا۔ ہر بار محبوب مجھے مل کر آئے گا، تو اسے دیکھتے جانا۔ اس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر میرا جلوہ کرتے جا۔ صدیوں پر محیط سفر معراج چشم زد میں طے ہو گیا۔ براق پر مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، صحن حرم میں تشریف لائے، پھر تہجد کے وقت اٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب واپس پلٹا تو مسجد حرام میں تھا۔ معجزہ معراج کے ظہور سے ایوان کفر و شرک کا لرز اٹھنا ایک فطری امر تھا، چنانچہ ہر طرف شور مچ گیا، فتنہ و شر کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی کا اس سے زرعی موقع کفار و مشرکین کے ہاتھ کہاں سے آتا؟ دعویٰ معراج کو بنیاد بنا کر مخالفین اسلام نے ایک منظم سازش کا منصوبہ بنایا۔ یہ لوگ ہر وقت اس تلاش میں رہتے تھے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دعوے کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر سکے۔ سو ابو جہل اور دیگر بدبختوں نے معراج کے واقعے کو اپنے لیے بہت بڑی دلیل سمجھا اور وادی مکہ میں شور برپا کر دیا۔ ہر طرف اپنے نمائندے بھیجے۔ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں ایک گلگلہ پیدا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا دعویٰ کر دیا۔ ابو جہل باغا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ آج میں پوچھتا ہوں کہ تو اس نبی کے دعوے کی صداقت پر ایمان لاتا ہے، اب بتا تو کیا کہتا ہے؟ کیا تیرے دوست نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے کہ تو کبھی اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوگا؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی زبانی دعویٰ معراج سنا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ میں تو معاذ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر خالق کائنات کو مان چکا ہوں۔ یہ سب باتیں تو اس سے بہت ہی کم درجے کی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تصدیق کیے بغیر سفر معراج کی تصدیق کر دی۔ اس صبح آپ صدیق اکبر کے لقب سے سرفراز ہوئے، یعنی سب سے بڑا تصدیق کرنے والا۔ کفار مشرکین ابو جہل کی قیادت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں حاضر ہوئے اور سفر معراج خصوصاً بیت المقدس کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات کرنے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی کسی بات کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کیا جائے اور پھر اس مفروضے کو بنیاد بنا کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبردست پروپیگنڈا یعنی مہم کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بیت المقدس کے در و دیوار، چھتوں، دروازوں اور کھڑکیوں کی کیفیات بیان کریں۔ یہ سوال انہوں نے اس بنا پر کیا تھا کیونکہ وہ اپنے طور پر یہ فرض کیے بیٹھے تھے کہ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے، وہ ان سوالات کے جوابات کیسے دے سکیں گے؟ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کسی عمارت کی سیر کرتا ہے تو وہ اس کے شہیتر اور کھڑکیاں وغیرہ تو نہیں گنا کرتا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لمحہ بھر تو انقباض کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس پر اللہ رب العزت نے بیت المقدس کا ہر عکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ چنانچہ بیت المقدس کے بارے میں جوابات مشرکین مکہ پوچھتے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ دیکھ کر بتاتے جاتے کہ در و دیوار بیت المقدس میں کیا کچھ نصب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قریش نے میری معراج کی تکذیب کی، اس وقت میں حجر اسود کے پاس تھا، پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میری نظروں میں عیاں کر دیا اور میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کی تمام نشانیاں قریش کو بتانے لگا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے بارے میں کفار و مشرکین مکہ کے ہر سوال کا درست جواب دے رہے تھے۔ جب انہیں اپنی اس سازش میں ناکامی کی صورت دکھائی دینے لگی تو کہنے لگے کہ ہمارے بعض قافلے اس راہ پر گئے ہیں، کچھ ان کے بارے میں بتلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا پہلا قافلہ روحا کے مقام پر دیکھا تھا، اس قافلے کی قیادت فلاں قبیلے کا فلاں شخص کر رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا، وہ لوگ وہاں رک کر اپنے اونٹ کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پیاس لگی، میں نے دیکھا کہ ان کے ایک اونٹ کے پالان کے ایک پیالے میں پانی پڑا ہے، میں نے اتر کر اسے پانی کو پی لیا۔ جب میں روانہ ہونے لگا تو مذکورہ شخص اونٹ کو تلاش کر کے واپس پہنچا تو میں نے جاتے ہوئے اسے سلام کیا تو قافلے والوں میں سے بعض نے کہا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ جب قافلے والے واپس آئیں تو ان سے دریافت کر لینا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے، حواب میں پیا ہوا پانی اس لائق نہیں ہوتا کہ پوچھا جائے کہ پیالے میں پانی تھا یا نہیں تھا، اور پھر یہ آواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفر حالت حواب میں نہیں، عالم بیداری میں کیا تھا۔ تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مقام ذی فشاں پر پہنچا تو وہاں مجھے دوسرا قافلہ ملا۔ اس قافلے میں ایک اونٹ پر فلاں فلاں نامی دو دوست سوار تھے۔ جب میرا براق ان کے قریب سے گزرا تو وہ اونٹ بدک کر بھاگا اور وہ دونوں اس سے گر پڑے، چنانچہ اس حادثے میں ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب قافلے والے آئیں تو ان سے تمام احوال پوچھ لینا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تلوین کے مقام پر ایک تیسرا قافلہ دیکھا۔ کفار و مشرکین نے اس قافلے کے بارے میں کوئی علامت پوچھی تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اس کے آگے بھورے رنگ کا ایک اونٹ ہے جس پر دو بوریاں لدی ہوئی ہیں، ایک سادہ دھاری دار اور دوسری سفید دھاری دار۔ جب وہ قافلہ واپس آئے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کفار مکہ نے سوچا کہ تینوں دلیلیں قوی ہیں، لہٰذا جاتے ہوئے کہنے لگے کہ اتنا تو بتا دیجئے کہ وہ قافلے اندازاً کب تک مکہ پہنچ جائیں گے۔ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قافلہ کل سورج طلوع ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جائے گا، دوسرا قافلہ اس وقت مکہ پہنچے گا جب سورج عین نصف النہار پر ہوگا، جبکہ تیسرا قافلے کی آمد کا وقت سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے ہے۔ قافلوں کی آمد کے وقت کا سن کر کافروں کا ایک گروہ مکہ معظمہ کی سب سے اونچی پہاڑی پر جا کر بیٹھ گیا اور سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف مسلمان بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو حرف بحرف سچ ثابت ہونا دیکھنے کے لیے گرد کارواں کی تلاش میں تھے، عاشقان قافلے کی طرف، جبکہ کفار افق پر سورج کی تلاش میں تھے۔ جب سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آیا تو ایک کافر بآواز بلند بولا، خدا کی قسم سورج طلوع ہو گیا۔ ابھی یہ جملہ مکمل نہ ہو پایا تھا کہ صحابہ کرام پکار اٹھے، وہ دیکھیے قافلہ بھی پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر کفار کہنے لگے کہ ہم کچھ نہیں مانتے، یہ تو جادو ہے۔ ایسا ہی معاملہ دوسرے قافلے کے ساتھ بھی ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق نصف النہار پر پہنچا۔ تیسرے قافلے کو راستے میں کوئی حاجت پیش آ گئی، لہٰذا اسے تاخیر ہو گئی۔ سورج غروب ہونے سے قریب تھا لیکن قافلے کی آمد کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس پر کفار و مشرکین چمک گوئیاں کرنے لگے۔ غیرت حق جوش میں آئی، سورج کو حکم ہوا کہ یہیں رک جا، جب تک وہ قافلہ نہ پہنچے
تجھے غروب ہونے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ سورج افق کے کنارے پر رکا رہا، وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ قافلہ نمودار ہو گیا۔ اس پر کفار سے جب کوئی بن نہ پڑا تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ سفر معراج کی قدم قدم پر اغیار کے حوالے سے تصدیق بھی ہو رہی تھی اور توثیق بھی، لیکن جب دلوں پر کفر کے تالے پڑے تھے، انہیں سورج کی روشنی کیا نظر آتی؟ وہ معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا لبین لگا کر اپنے کفر کو تسکین دے لیتے۔ آج صدیوں گزر جانے کے بعد جب سائنسی ارتقاء اپنی معراج کو چھو رہا ہے، کائنات کی بے قرار وسعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقوش کف پاک کی تصدیق کر رہی ہے۔ کتب حدیث اور کتب تفسیر میں ایک یہودی عالم کا واقعہ بھی درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی دحیدہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم کی طرف اسلام کا پیغام دے کر بھیجا۔ آپ نے اس عیسائی بادشاہ کو دعوت اسلام پہنچائی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کیے تو اس نے کہا کہ میں عرب کے کچھ تاجروں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کرنے کو کہا گیا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ گر جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دے، لیکن محتاط بھی رہا کہ کسی جھوٹ میں پکڑا نہ جاؤں۔ ابو سفیان نے کہا اے کیسر روم، میں تمہیں اس نبی کی ایک ایسی بات بتاتا ہوں جسے سن کر تجھے معاذاللہ اس کے جھوٹے ہونے کا یقین آ جائے گا۔ یہ کہہ کر واقعہ معراج بیان کیا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ اس نبی نے کہا کہ میں براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا جہاں باب محمد میرے لیے کھلا تھا، وہاں پتھر سے براق کو باندھا گیا تھا، تو کیسر روم کے دربار میں موجود دنیا عیسائیت کے سب سے بڑے پادری نے کہا کہ ہاں اس رات کا مجھے علم ہے۔ کیسر روم نے کہا تجھے اس رات کی کیا خبر ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا معمول تھا کہ میں ہر رات مسجد اقصیٰ کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کر کے اور تالے لگا کر سویا کرتا تھا۔ اس رات جب میں اس دروازے پر پہنچا تو وہ بند نہ ہوا۔ میں نے اپنے کئی ساتھیوں کو بلایا جنہوں نے مل کر زور لگایا لیکن پھر بھی دروازہ بند نہ ہوا، حتیٰ کہ مستریوں کی سب کوششیں بھی بیکار گئیں۔ لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ اب تو اسے کھلا چھوڑ کر سو جائیں، صبح اٹھ کر اسے بند کر دیں گے۔ پادری کہتا ہے خدا کی قسم اس رات میں دروازہ کھلا چھوڑ کر سو گیا، لیکن ساری رات سوچتا رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب علی الصبح میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو وہی دروازہ جو رات کو بند نہ ہوتا تھا اس وقت آرام سے بند ہو گیا۔ میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ میری نظریں دروازے کے باہر پتھر پر پڑیں تو اس پر سواری کے باندھنے کا نشان تھا۔ اس پتھر کے بارے میں تاجدار کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا، پھر جبرائیل نے اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ میں نے اس کیفیت کو دیکھا تو مجھے پرانی الہامی کتابوں میں پڑھا ہوا یہ واقعہ یاد آ گیا جو ہم انبیاء کی زبانی سنتے آئے ہیں کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آئے گا تو انہیں سفر معراج پر بلایا جائے گا اور وہ اس رات بیت المقدس آ کر انبیاء کی امامت کرائیں گے اور اس پتھر پر ان کی سواری باندھی جائے گی۔ میں سمجھ گیا کہ آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات ہے اور ابو سفیان اپنے بیان میں سچا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو ایسی حقیقت ہے
کہ عالم عیسائیت کا بڑا پادری بھی اپنی مخالفت کے باوجود جسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ وہ پتھر ان کے زمانے تک موجود رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، لوگ آج بھی سواری باندھنے جانے والی جگہ پر ہاتھ لگا کر برکتیں حاصل کرتے ہیں۔